آج 20 رمضان المبارک ہے۔ آج کی گفتگو میں ایک تو معتکفین نے اعتکاف بیٹھنا ہے، اس حوالے سے چند باتیں۔ دوسرا، کل کا جو دن ہے 21 رمضان المبارک کو شہنشاہ شجاعت داماد رسول حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اس حوالہ سے بھی چند باتیں عرض کروں گا۔ اور تیسرا، یہ جو عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے، یعنی جس کے بارے میں مفسرین محدثین نے مختلف اقوال بیان کیے۔ بعض نے کہا کہ یہ جتنی بھی آخری عشرے میں طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہے۔ بعض نے کہا کہ 26 رمضان المبارک 27ویں جو شب ہے وہ لیلۃ القدر ہے، لیکن محدثین مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، اس کی جتنی بھی طاق راتیں ہیں، ہر رات میں عبادت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نہ جانے وہ کون سی رات ہو، جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، اس نے اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ کی معافی مانگ لی۔ تو اس لیے اس سلسلے میں بھی چند باتیں عرض کروں گا۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن مجید کی شان بڑی بلند و بالا ہے، لیکن اس کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بھی عظمت عطا فرمائی۔ فرمایا یہ رات عام رات نہیں ہے، بڑی خاص رات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اس پر بڑا ایک خوبصورت جملہ مفسرین و محدثین نے لکھا، کہتے ہیں کہ جس رات اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس رات کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی، تو جس رات کو اللہ نے صاحب قرآن کو اس دنیا میں بھیجا، رب نے اس رات کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہوگی۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرمایا اس رات کے اندر ملائکہ بھی زمین پر اتر آتے ہیں، والروح فیہا، اور روح امین بھی آ جاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، وہ سارے کے سارے اپنے رب کے حکم سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ من کل امر سلام، ہر چیز کی سلامتی کے ساتھ، ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس رات کو سلامتی ہی سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اب اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان کیا۔ فرمایا کہ اس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں اس بات کا کیا علم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ فرمایا رات ایک ہے، لیکن اس ایک رات کو اللہ نے 1000 مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک بیان کر کے اگلے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کو یہ رات عطا فرمائی۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں،
پرانی امتوں کے تذکرے ہونے لگے، فلاں امت کا فلاں بندہ تھا، اس کی اتنی لمبی عمر تھی، کسی کی عمر 100 سال، کسی کی عمر 1000 سال، کسی کی عمر اس سے زائد ہے۔ جب صحابہ نے تذکرے سنے اور ان کے تذکرے پڑھے کہ پرانے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، تو اب صحابہ کو اس پر تعجب ہونے لگا، دل کے اندر تڑپ پیدا ہونے لگی، اور عرض کی محبوب وہ جو پرانے لوگ تھے ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، اور لمبی عمر میں کرتے کیا تھے؟ کہا ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی، اور جتنی زیادہ لمبی عمر ہوتی تھی اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ کہا عمر لمبی ہوتی تھی، عبادت زیادہ کرتے تھے۔ جب عمر لمبی ہو عبادت زیادہ ہوتی ہے، جب عبادت زیادہ ہو تو عبادت پر ثواب زیادہ ملتا ہے، جب ثواب زیادہ ملے تو اللہ تعالیٰ درجات کو زیادہ بلند فرماتا ہے، جب اللہ درجات کو زیادہ بلند فرمائے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اب جب صحابہ نے یہ چیزیں سنی، پرانی امتیں تھی اور ان کی عمریں لمبی تھی، عبادت زیادہ کرتے تھے، ثواب زیادہ پاتے تھے، درجات زیادہ بلند ہوتے تھے، صحابہ کرام کو اس پر بڑا تعجب ہوا، دل کے اندر بڑی تڑپ پیدا ہوئی، اور کہنے لگے کہ کاش اس امت کو بھی لمبی عمریں ملیں۔ حضور کی خدمت میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے پہلی امتیں ان کی عمریں لمبی تھی، محبوب وہ تو ثواب زیادہ پاتے تھے، وہ تو عبادت زیادہ کرتے تھے، ان کے تو درجات بھی رب زیادہ بلند فرمائے گا، محبوب کاش کہ ہمیں بھی لمبی عمریں ملیں، ہم بھی زیادہ عبادت کریں، زیادہ عبادت کر کے زیادہ ثواب پائیں، زیادہ ثواب پا کر زیادہ درجات ہمارے بھی بلند ہوں۔ جب یہ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے صحابہ کا معیار تو دیکھو، ان کا انتخاب تو دیکھو، ان کا سوال تو دیکھو، انہوں نے سوال کیا کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، رب ذوالجلال نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ جبرائیل جا کے میرے نبی کو میرا حکم سنا دو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے میرے محبوب کے غلاموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ 1000 سال اور 1000 مہینے عبادت کرتے تھے، فرمایا تم ایک رات جو بندہ عبادت کرے گا کائنات کا رب 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ان کی 1000 مہینے عمریں تھی، اور اتنی زیادہ عمروں پر اتنی زیادہ عبادت، اور پھر عبادت پر ثواب۔ کہا میرے محبوب میرے ہوتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ آپ پریشان ہو نہ آپ کی امت پریشان ہو، آپ کا جو امتی لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا کائنات کا رب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے لیلۃ القدر کو عام نہ جانو، یہ بڑی خاص رات ہے، اس رات کو ضائع نہ کرو، بلکہ اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزار دو۔ کوشش کرو کہ یہ جو آخری عشرہ ماہ رمضان المبارک کا ہے، نہ جانے زندگی میں کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو، اس عشرے کے اندر بالخصوص جو تار راتیں ہیں ان راتوں کو عبادت کرنے کا اہتمام کریں۔ کبھی صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، کبھی نوافل پڑھ لیں، کبھی قرآن کی تلاوت کر لیں، کبھی استغفار پڑھ لیں، کبھی کلمہ طیبہ پڑھ لیں، کبھی درود پاک پڑھ لیں۔ ان راتوں میں عبادت کرو، پھر بالخصوص جو 27ویں شب ہے اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں بار بار التجائیں کریں، کیونکہ فرمایا جب یہ رات آتی ہے اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں، جبرائیل امین بھی آ جاتے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، فرمایا جہاں جہاں پر کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے جبرائیل امین آ کر اس کو سلام کرتے، کہتے تم پر سلامتی ہو، تم آج کی رات کائنات کے رب کی عبادت کے اندر مصروف ہو۔ تو اس لیے اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کا اہتمام کریں۔
دوسرا کل کا دن جو ہے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ ہمارا اہل سنت کا طریقہ کار ہے کہ اس عشرے کے اندر، اس مہینے کے اندر جس بھی عظیم ہستی کا یوم ہو، ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور اپنی قسمت کے ستارے کو جگاتے ہیں۔ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر کرنے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور محبت علی یہ ہمارا ایمان ہے، محبت علی یہ ایمان کی جان ہے۔ اور اگر میں یہ جملہ بالکل مختصر کر دوں، آسان لفظوں میں سمجھا دوں تو محبت علی یہ سنی کی پہچان ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بغیر بندے کا ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے محبت علی کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے دو چیزوں کو بیان فرمایا، فرمایا ایک ہے مومن، ایک ہے منافق۔ فرمایا منافق اس کے سامنے مولا علی کا ذکر کرو گے وہ پریشان ہو جائے گا، لیکن مومن کے سامنے ذکر علی کرو گے اس انداز میں کہ جو انداز مولا علی نے خود عطا فرمایا۔ یعنی ذکر علی کا بھی جو انداز ہے وہ مولا علی نے خود عطا فرمایا۔ فرمایا علی علی ہے، علی نبی نہیں، علی رب کا بندہ ہے۔ جس طرح مولا علی نے اپنا ذکر کرنے کا انداز دیا، فرمایا اس انداز میں جب کوئی ذکر کرے گا اس وقت مومن کا چہرہ دیکھو گے تو تمہیں خوشی نظر آئے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت اور شان کے کس پہلو پر بات کی جائے؟ میں آج سوچ رہا تھا کہ مولا علی کے کس وصف پر بات کروں۔ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ کمالات عطا فرمائے۔ اگر مولا علی کی شان میں حدیثیں پڑھنا بندہ شروع کرے، میں سمجھتا ہوں کئی دن گزر جاتے ہیں، مولا علی کی شان پھر بھی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، مولا علی کے اتنے اوصاف ہیں اور رب کے رسول نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، بیان کرتے کرتے ذکر علی پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے مولا علی کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ایک موقع تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ فرمایا فلاں تیرا بھائی ہے، تو فلاں کا بھائی ہے، بھائی چارے کی فضا کو قائم کیا، پر مولا علی کو کسی کا بھائی نہ بنایا۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا سب میں بھائی چارہ بنا دیا ہے، فلاں کو فلاں کا بھائی، یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ قربان جاؤں مولا علی کی عظمت پر اور ان کی قسمت پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اب مولا علی کو اللہ کے رسول نے خود ہی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ہم ذکر علی کیوں کرتے ہیں؟ ذکر علی کا فائدہ کیا ہے؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں اپنے ابا جان کو اکثر دیکھا کرتی، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اما عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میں اپنے ابا جان کو دیکھتی اور جب میں ان کی طرف دیکھتی تو وہ حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ اب دیکھو پیار جس کے ساتھ ہو، پیار والا اسی کو تو دیکھتا رہتا ہے۔ ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں مولا علی کے چہرے کی طرف، اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار بار دیکھتے ہیں اور پھر بار بار دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ خود بیان کرتی ہے، کہتی ہے میں نے سوال کر دیا ابا جان مجھے یہ تو بتاؤ، آپ مولا علی کے چہرے کو دیکھتے ہو اور پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ، بار بار دیکھتے ہو، ابا جان مجھے یہ تو بتاؤ اس میں سبب کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے میری بیٹی عائشہ، میں اس لیے دیکھتا ہوں، میں کسی اور وجہ سے نہیں دیکھتا، کوئی عام بات نہیں، اس میں بات بڑی خاص ہے۔ ابا جان بتائیں تو صحیح۔ کہا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے
علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے ابو بکر صدیق بار بار مولا علی کے چہرے کو دیکھتے۔ اب پتہ چلا مولا علی کے چہرے کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے، لیکن ہم اب زیارت نہیں کر رہے، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو قربان جاؤں سنی تمہارے عقیدے پر، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے اور مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ پتہ چلا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت وہ ایمان ہے، ایمان کی پہچان ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم حضرت مولا علی کے ساتھ محبت کریں۔ اور حضور علیہ السلام نے ہمیں اس کا حکم دیا، فرمایا کہ جو علی کے ساتھ محبت کرے وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، اور جو علی کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور جو میرے ساتھ بغض رکھے گا اس کا ٹھکانہ رب جہنم میں بنا دے گا۔ اس لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ بہت ضروری ہے ایمان کے لیے۔ لیکن اس میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ حضرت مولا علی سے محبت ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پر محبت کا انداز کون سا ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں محبت کا انداز وہ ہونا چاہیے جو مولا علی کے بیٹے امام حسن نے ہمیں انداز بتایا۔ مولا علی سے محبت کا انداز وہ ہونا چاہیے جو حضرت مولا علی کے بیٹے امام حسین نے ہمیں انداز بتایا ہے۔ مولا علی سے محبت کا انداز وہ ہونا چاہیے جو امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے بتایا ہے، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر نے بتایا ہے، اور امام محمد باقر کے بیٹے امام محمد جعفر صادق نے ہمیں بتایا ہے، اور امام محمد جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم نے جو انداز مولا علی کی محبت کا ہمیں بتایا ہے، اگر اس انداز کے مطابق محبت ہو تو وہ محبت بندے کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یعنی محبت علی بغض ابو بکر میں نہ ہو، محبت علی بغض عمر فاروق میں نہ ہو، محبت علی بغض عثمان غنی میں نہ ہو، تو محبت علی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل یوم ہے، اس لیے تمام حضرات اپنے اپنے گھروں میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ضرور منائیں۔ افطاری کے وقت اپنے اپنے گھروں میں دعا کا اہتمام کریں، اور بالخصوص کل مولا علی کا یوم ہے اور ان کے لیے اپنے اپنے گھروں میں دعا کا اہتمام کریں تاکہ رب ذوالجلال ان کے صدقے ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ اور اس کے بعد چونکہ آج 20 رمضان المبارک ہے، آج معتکفین اعتکاف میں بیٹھیں گے، اعتکاف کے حوالے سے مسئلہ سماعت کریں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں، اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ منت مانا ہوا اعتکاف واجب ہوتا ہے، اور اگر پوری بستی میں سے کوئی ایک بندہ اعتکاف بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو پوری بستی والے گنہگار ہوتے۔ اور تیسرا ہے اعتکاف نفل، جب بھی مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لیں، جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی ماہ رمضان کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرماتا۔ دوسرے مقام پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، فرمایا وہ 10 دن اعتکاف کرتا ہے، ہر روز اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جو احباب اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، بالخصوص نوجوانوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی اتنی خاص کوئی مصروفیات نہیں ہیں، تو اگر آپ لوگ کوشش کریں
اجتماعی اعتکاف کی نیت کریں، مسجد میں اعتکاف بیٹھے 10 دن۔ اور اعتکاف کا مقصد رسم نہیں ہوتا، اعتکاف کا مقصد عبادت ہوتا ہے۔ اعتکاف ہوتا ہے کہ بالکل دنیا داری سے بندہ علیحدہ ہو کر اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے، پھر وہ تسلی کے ساتھ عبادت کرے، صبح بھی عبادت، شام بھی عبادت، دن کو بھی عبادت۔ 10 دن اللہ کی عبادت میں بندہ مصروف ہو جائے کہ اس کا اپنے رب سے جو تعلق ٹوٹا ہوا ہے وہ تعلق مضبوط ہو جائے۔ تو اس لیے جو احباب اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں وہ ضرور کوشش کریں، اعتکاف کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کے جو ایام میں باقی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔